السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تمام مسلمانوں کو جمعۃ المبارک۔ تو آج ہماری جامع مسجد میں پیر محترم سجاد الرحمان صاحب، پیر سید ظہور اسماعیل شاہ صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو آج جمعہ کی نماز میں ان کا خطاب تھا، تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بھی خطاب کو سماعت کیجیے۔ نہ محشر کے دن تمہیں کوئی ڈرائے گا کہ دھوپ میں تمہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا، تمہیں عرش الہی کے سائے میں کھڑا کیا جائے گا، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، انسان کو غم ہوتا ہے اپنے پچھلے گناہوں کا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے اور پچھلی زندگی کا غم ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا، اس کا کیا بنے گا؟ مجھ سے تو یہ گناہ بھی ہوا ہے اور یہ غلطی بھی ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ولیوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے پیارے بندے بن جاؤ گے، تو میں آنے والے وقت کا خوف بھی مٹا دوں گا، جو پچھلے گناہوں کا غم ہے وہ بھی مٹا دوں گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو وہ خوف زدہ ہوں گے کہ آقا کی ہوگا، تو نہ ہی غم زدہ ہوں گے کہ پچھلے گناہ نے کی مرضی فرما پچھلے سارے گناہوں پر رحمت کا کرم ہے، تاکہ پچھلا غم بھی نہ ہو اور اگلا خوف بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی دو بڑی نشانیاں بیان فرمائی کہ اے دو نشانیاں نہ ہوں تو اللہ نے فرمایا کوئی بندہ میرا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ لازمی نشانی، یہ لازمی نشانی کے لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو بھی میرا ولی ہوگا اس کے اندر ایمان ہوگا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ یہ دو پکیاں نشانی، مطلب یہ کہ اگر ایمان نہ ہو یا اللہ کا ڈر نہ ہو دل کے اندر ہوگا، وہ میرا ولی نہیں ہے۔ یہ یعنی پکی نشانی بیان فرمائی کہ ولایت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو یہ دو چیزیں اپنے اندر لازمن پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تم نے دیکھنا ہو کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، یا تم خود ولی بننا چاہو تو فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے اندر ایمان کو پکا کرو اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، بس تم ولیوں کی پہلی صف کے اندر شامل ہو۔ بھئی دل میں خوف خدا ہو، کسی کا حق کھانے کو اس کا دل نہ کرے کہ بھئی نہیں میں کسی کا حق نہیں کھاؤں، میں تو بھئی ڈر لگتا ہے، یہ یتیم کے مال کو میں ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے تو بھئی ڈر لگتا ہے، یہ بندہ بولا بالا ہے، میں اس کو دھوکہ دوں، اس کے ساتھ فراڈ کروں، ایک کام میرے کو نہیں ہونا، میں اللہ کی جان دے دوں، یعنی کہ یہ باتیں کرتا ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ تو یار بندہ بولا بالا ہے، اس کو میں کیوں لوٹا، ایک کام میں کوئی نہیں کروں، اس طرح کے کام میں نہیں کرنے۔ یتیم کو دیکھے تو اس کے دل میں خوف خدا ہو، مسکین کو دیکھے تو اس کے دل میں خوف خدا ہو، محتاج اور غریب کو دیکھے تو اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ یہ فرمایا یہ سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ولایت کا نور ہے۔ اگر ولایت کا نور نہیں ہوگا وہ بندہ نڈر ہوگا، کہ بھئی جو بھی کمزور آ گیا اس کا قیمہ بنا دیا، اس کو نقصان پہنچا، جو بھی مجبور دیکھا تو اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ولیوں پر پاک، اگر کوئی بندہ میرا ولی بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، سمجھ جائے کہ میں ولیوں کے اندر شامل ہوں۔ اب جب بندہ ولیوں کے اندر شامل ہو گیا تو اب ولایت کے درجے بھی ہیں اور ولایت کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ ایک لمحے میں بندہ ولی بن جائے اور دوسرے لمحے میں وہ ختم ہو جائے تو پھر فائدہ نہیں۔ ایک منٹ کے لیے بندہ اللہ کا ولی بن جائے اور دوسرے منٹ میں برطرف ہو جائے، کینسل ہو جائے، حکومت برطرف کر دے اس افسر کو، پھر فائدہ نہیں۔
یعنی ولی بنے اور موت کے وقت تک ولایت قائم رہے اور جنت میں جانے تک اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہو. یہ شاہ یہ نہیں کہ ایک منٹ ولی بنے تو پھر ولایت ختم ہو گئی. ایسا غلط کام کیتا کہ وہ حکم ہی کر سکو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ولایت، جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آسان سی چیز، کہ ایک لمحے کے لیے وہ بندہ بھی ولی بن جاتا ہے جو بندہ بھی سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس ایک منٹ کے اندر وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب معافی مانگی تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی آدمی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا. الفاظ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لا ذنبہ کا معنی، اس کا مطلب اس کو کوئی گناہ نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. جس نے توبہ کر لی سچے دل سے معافی مانگی، تو جب سچے دل سے معافی مانگی تو اس لمحے گناہ معاف ہو گئے. لیکن مسجد سے نکلتے ہی پھر جھوٹ بولنے شروع کر دیے، پھر فراڈ شروع کر دیے، پھر بے ایمانیاں شروع کر دی، پھر لوگوں پر ظلم شروع کر دیا، ولایت ختم ہو گئی، کینسل ہو گئی کہ بھائی ایک بار طرف ہو گیا، وہ دے قائم نہیں گیا. عہدہ تو حاصل کیتا ہے، جنہیں توبہ کیتی ہے، لیکن جا کے بعد پھر ظلم میں شامل ہو گیا، لہٰذا اللہ نے کینسل کر دیا کہ میرا ولی. تو ولی بننا بھی ہے اور ولی بن کے ولایت کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ میں توڑ تک اللہ کا ولی ہو. ایسا کام نہ کرے جس سے عہدہ ختم ہو جائے، اس کام سے بچے. تو سب سے پہلے دو نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ کیا ہے، فائدہ بھی آپ سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کے ولی بن جائیں تو فائدہ کیا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اللہ کے ولی بن جائیں تو یہ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا، آنے والے وقت کا خوف بھی ختم کر دوں گا. تو میری موجودہ دنیا کی زندگی کا کیا بنے گا اگر میں نیک بن گیا؟ کیونکہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اگلا خوف خطر بھی ختم کر دوں گا، قبر میں بھی رحمت ہوگی، معاشرے میں بھی رحمت ہوگی، لیکن تیری دنیا کی زندگی مشکل ہو جائے گی اگر تو اللہ کا ولی بنے. یہ شیطان کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ بات شیطان کی نہ ماننا. اللہ نے فرمایا جس آدمی کو بھی آخرت عطا کرتا ہوں اور جنت میں ٹھکانہ دیتا ہوں اور اس کو بخشتا ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں لازمی طور پر اس کی دنیا پر بھی رحمت غالب کرتا ہوں. وہ یہ نہ سوچے کہ میری دنیا برباد ہو جائے گی. فرمایا جس کو میں آخرت دے رہا ہوں اس کو میں دنیا کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ آخرت تو قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت قیمتی چیز ہے، ہمیشہ کی رحمت ہے، ہمیشہ کی بخشش ہے، ہمیشہ کی جنت. تو اللہ نے فرمایا جس کو میں سونا دے رہا ہوں یعنی آخرت دے رہا ہوں، دنیا تو مٹی ہے، یہ شیطان کی بات نہ ماننا. میں جس کو بھی آخرت عطا کرتا ہوں اس کی دنیا پر بھی رحمت نازل کرتا ہوں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ الفاظ ہے قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے میرے ولی ہیں، میرے نیک بندے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. یعنی دونوں جہاں میں رحمت ہوگی. یہاں میں ان کو عزت والی روزی دوں گا، قبر میں بھی عزت والی روزی دوں گا، اور معاشرے کے دن بھی عزت والی روزی دوں گا. یہ نہیں کہ وہ پریشان پھرتے رہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. اللہ نے فرمایا یہ میری شان ہے، جب میں نے دوست بنا لیا اور میں نے اپنا پیارا بنا لیا تو پھر میں ان کا وارث اور مالک ہوں. میں ان پر دنیا میں بھی رحمتیں کروں گا، قبر میں بھی رحمتیں کروں گا، معاشرے کے دن بھی رحمتیں کروں گا. تو اب آخری چیز سمجھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. کیا ہم اولیاء اللہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دو نشانیاں تو فرض بیان کی نہ، دو پیپر تلاش کیے ہو، دو پیپر بندہ پاس نہ کرے تو ولی اندر شامل ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ ایمان لایا ہو کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ ایک اللہ نے فرمایا لازمی پیپر ہے پاس کرنے کو سے ایمان کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، تے خوف خدا دل میں نہ ہو تو فرمایا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ تو فرمایا ہے پکی نشانی۔ اس کے بعد اگر سٹارٹ ہوتی ہیں وہ نشانیاں کہ اگر انہاں نشانیاں تے جیویں جیویں عمل کرے اس کو بڑا درجہ بنا دو گے، وہ ہے پوڑیاں چڑھنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو بھی میرا ولی ہوگا وہ اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلے گا، تکبر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا میرے ولی کی ایک نشانی، جو بھی میرا پیارا ہوگا انہیں نشانی کی مشکل ہے۔ آپ ان کی آکڑ کے چلیے جا ان کی فائدہ تو بہتر ہے جو کہ عاجزی نہ چلیے، تو یہ بھی آسان ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ولی بننا آسان ہے، دوسرے کام مشکل ہے، اللہ کا پیارا بندہ بننا آسان ہے، ایمان بھی آسان ہے اور خوف خدا دل میں پیدا کرنا بھی آسان ہے، یہ بھی مشکل کام نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تیسری نشانی ہے کہ جو بھی میرا پیارا ہوگا اور میرا ولی ہوگا وہ اللہ کی دھرتی پر عاجزی کے ساتھ چلے گا، اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہے گا لوگوں کو کہ تو میں جانتا نہیں، تو میں جانتا نہیں، میں تیرے نام کی کہا دے، یہ گلا بری نہیں کرتے، بڑی بڑی دھمکیاں دے کے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے۔ یہ فرما اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے، وہ اللہ کی دھرتی پر عاجزی سے چلتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا ولی کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بدتمیز آدمی، بے ادب آدمی ان کی گستاخی کرے کہ وہ مریدر ہوئے نہ کہ ان کے ڈالنا چاہوں میں دلات کا باندھے ہو، فرمایا ولی نشان۔ جب کوئی جاہل آدمی ان کے ساتھ بے ادبی کرے تو وہ کہے قالوا سلاما، بھائی سعادت ہے، سلام ہے، اللہ تے ہدایت عطا کرو، اے آپ یہ بھی فرما ولیوں کی نشان، یعنی جاہل کے ساتھ جاہل نہ بنے، بے ادب کے ساتھ بے ادب نہ بنے، یہ نہ کرے، یہ اللہ کے ولی کا کام نہیں ہے کہ بھائی خلیفوں کو کہے کہ میں اس کی ٹانگ توڑ دوں، یہ ولی کا کام ہے۔ اس نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے، یا میرے اوپر سوال کیا ہے، یہ بات کیوں کی ہے تو میری بے ادبی ہو گئی ہے، ایس کو لے جاؤ دے دیا لتا بھائی بات دے، فرمایا یہ ولیوں کا کام۔ جب بھی وہ جاہل آدمی ہو بری بات کرے تو ولی اس کو کہے قالوا سلاما، بھائی ساڈا تے سلوٹ ہے، اللہ تے ہدایت عطا کرو۔ بھئی جی تو ساڈے نال پرانی گل کیتی ہے تے بے ادبی دی گل کیتی ہے، اسی ہن تینوں گالاں گلوچ نہیں کرتے، ساڈا تے سلام۔ یہ فرمایا کہ حوصلہ ہو، اعلیٰ اخلاق کو، فرمایا یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ تے ایک کام بھی آسان ہے، یہ اسی بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ جاہل نال جاہل نہ بنیے۔ اگر کوئی آدمی سارے نال غلط گل کر رہا ہے تو اسی بھی سلوٹ مار سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ہدایت دے، مینوں تے گل ہی کٹن دی کوئی لوڑ نہیں، جہی زبان تو استعمال کر رہا ہے وہ زبان میں تیرے نال استعمال نہیں کروں، تے سانوں فائدہ ہی فائدہ، ہزارہ لڑائیاں تو بھی بچ جاوی تے بے تو بھی بچ جاوی، اس میں بھی ہمیں فائدہ ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت کرو۔ تو یہ دعا مانگنا کون سا مشکل کام ہے، یہ دعا بھی آسان ہے، یہ بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مال خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے اور بخیلی بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ فضول خرچی کرنا بھی میرے ولیوں کا کام نہیں ہے اور کنجوس ہونا بھی میرے ولیوں کا کام ہے۔ جی بھیا شادی وغیرہ ہوتی ہے تو فرمایا ولیاں نے کام نہیں کہ بھائی 5 لاکھ روپے کی چھولیاں پٹاخے منگا لو، یہ مطلب وہ بھائی وہ 5 لاکھ روپیہ جب چھولیاں پٹاخے تو خرچ کرنا ہے تو پھر وہ بہتر ہے کسی غریب نو دے جا، یا مسجد کے اندر کوئی کام ہوتا پیا تو مسجد کی چھت پوا جائے، یا کوئی وضو خانہ بنوا جائے وہ فائدہ، یا کسی غریب بچی کی شادی ہو جائے تو وہ فائدہ۔
کسی نیک کام پہ لگ جائے، فضول کاموں پہ خرچ کرنا اور اسراف کرنا، یہ فرمایا میرے ولیوں کا کام۔ جو بھی میرا ولی ہوگا، میرا پیارا ہوگا، اللہ نے فرمایا وہ کنجوس بھی نہیں ہوگا اور وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوگا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ہمیشہ اعتدال پر چلے گا۔ جب دوستو کہ ایک کام کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، دوسری آپ انسان تو یہ کام بھی آسان ہے، عاجزی سے چلنا بھی آسان ہے۔ جاہلوں کے ساتھ ہم جاہل نہ بنے، اخلاق سے پیش آئے کہ السلام علیکم جی، اللہ تو ہدایت عطا فرمائے، دے بھی آسان ہے، ساڑھا فائدہ ہی کرے، تو دعائیں مانگنا بھی آسان ہے، تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا بھی آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم پہلے ولی نہیں بن سکے تو اے ایمان والو یہ مت سوچو کہ اب ہم ولی نہیں بن سکتے، فرمایا ہونی چاہے میں آخری سال تو پہلے سارے ولی بن جاؤ۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ اگے ولی نہیں بنے تو ہون نہیں بنتے، فرمایا ایسا نہ کرو، ہون بن جاؤ۔ فرمایا یا اللہ کی کریے کہ ہون بن جائیے۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب، ادھر طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر لو تو میرے ولی کے اندر چھا لو۔ سبحان اللہ۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تے جیڑی زندگی باقی بچی کری ہے وہ دے اندر نیک عمل کرن دا ارادہ کر لو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے ولی نہیں بنے تو اب ولی بن جاؤ۔ اور آخری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے ولیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جو میرے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ میری آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ میری آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور میری آیات سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرے ولی کو ہوتا ہے، یہ ولیوں کی ایک نشانی ہے۔ جس طرح آج کل اللہ کی آیتوں پر اندھا ہو کر گرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی آیتیں پڑھنا قرآن دیا تو سب جڑیاں نے، جس طرح آج کل آپ کا طریقہ ہے کہ بھئی آیات تو پڑھنا ہے لیکن معنی نہیں پڑھنا، تو یہ طریقہ اولیاء کا نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ میری آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کا معنی بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میری آیتوں پر اندھے ہو کر نہیں گزرتے کہ آیت سے گزر گئے جنہیں اندھا گزرتا ہے انہوں پھر پتہ نہیں چل سکتا کہ بھئی میں باغ کو گزریا ہوں، یہ کس قسم کے علاقے کو گزرا ہوں، نہ مناظر میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری آیتوں کے پاس سے اس طرح مت گزرو جیسے ایک نابینا گزرتا ہے، آنکھیں کھلی رکھو اور میری آیتوں کے معنی پر غور و فکر کرو۔ تو میرے معزز بزرگوں، کس طریقے نال سانوں قرآن دی آیتاں دا معنی معلوم ہو سکتا ہے کہ لوگ میں جتھے بھی جانا لوگ میں والے کہ جناب قرآن دا معنی اسی کس طرح معلوم کریے کہ بھئی ایسی لوگ تا کسان ہیں اور مصروف ہیں، گھاتی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، ایسی اور درسوں دے وچ داخل نہیں ہو سکتے، اسی کیویں قرآن دا معنی معلوم کریں؟ میں تو ایک آسان طریقہ دس رہے ہیں، اس کو پکا لگنا ہے کہ کس طرح ہر مسلمان قرآن دی پورے قرآن کا معنی معلوم کر، آسانی نہ۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر ایک آسان ترجمے والا قرآن ہوئے کہ جس اندر موٹے لفظوں کے اندر قرآن کا معنی نہیں۔ جب فجر دی نماز پڑھو تے فجر دی نماز پڑھن تو بعد قرآن مجید کھولو تے ویکھ ویکھ کے 5 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اپنے گھردیاں نوں سناؤ، بیٹیاں نوں سناؤ، بیٹیاں نوں سناؤ، اماں نوں سناؤ، بیوی نوں سناؤ، جو بھی پڑھے گھر دے اندر افراد ہیں، صرف 5 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے گھردیاں نوں سناؤ۔ تے جڑا بندہ خود نہ پڑھ سکتا ہوئے تے او دا بیٹا 5 جماعتاں پاس کر گیا ہوئے یا اس کی بیٹی 5 جماعتاں پاس کر گئی ہوئے تو اس نوں فجر تو بعد کھڑا کرے کہ میرا پتر مینوں قرآن دا ترجمہ پڑھ کے 5 منٹ سنا، مینوں پتہ لگے میرے رب دا کی پیغام۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، میں تانوں پریکٹیکل دس دینا، اس طرح قرآن مجید کھولو تے 5 منٹ قرآن دا معنی پڑھ کے سناؤ، اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کا ترجمہ پڑھو،
اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں بتا کون سا رستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا لے جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بھی بچا جو گمراہ ہو گئے۔ صرف 5 منٹ پڑھ کے سنا دیو، میں آنا 40 دن پورے نہ اسے تو گاندیاں دیوارہ تے بھی قرآن در نور نظر ہو، ہر طرف روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، نالے پاڑیاں زبانہ پاک ہو جاسے، نالے پاڑے ذہن اور دل پاک ہوتے، کیونکہ قرآن نے خالی پاڑی زبان تے اثر نہیں کرنا، قرآن نے پاڑے دل تے بھی ہوتا۔ اب بارش ہوندی ہے تو اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں چکڑے ترپے ہیں، اثر ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہر پودے نو پتہ لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، ہر انسان نو پتہ لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، جانوراں نو پتہ لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے۔ تے تواڈے گھر تے قرآن دی بارش ہوے تو پھر پتہ کوئی نہیں چلتا۔ اندر بھی روشنی، باہر بھی روشنی، بچوں کے لیے بھی روشنی، آپ کے لیے بھی روشنی۔ تے جیڑی بچی تانوں فجر تو بعد قرآن مجید سناوے 5 منٹ او کو سنتے رہو، جدوں وہ دی شادی کرو تے او ترجمے والا قرآن اپنی بیٹی نو تحفہ دیو، انہوں وصیت کرو کہ میرا پتر جب تک تو میرے گھر آؤں میں تیرے کو قرآن سننا ہوں تاکہ میرے سے بھی رحمت ہوئے، تیرے سے بھی رحمت، تینوں بھی رستے دا پتہ چل لے تے مینوں بھی اللہ دے پیارے رستے دا پتہ چل تے ہن تیری شادی کر رہا اے ترجمے والا قرآن لے جا، اے سلسلہ بند نہ کری، اتھے بھی جا کے 5 منٹ فجر کے بعد سنائی تے ہو سکتا ہے قیامت کے دن تک روشنی چلتی رہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دی جنت عمل دی توفیق عطا۔ میرے معزز بزرگوں جڑی چند آیتاں قرآن دی پڑھ کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ہدایت کا سمندر۔ اس واسطے میرے دادا اور مرشد حضرت سید پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمائندے ہیں کہ میں اللہ نال وعدہ کیتا ہے جب تک میری زبان چلتی رہتی اس قرآن دی نوکری میں کرنی ہے لوگ حاصل کرا۔ سارے حضرت صاحب نے 2 طریقے نال قرآن دی خدمت کی، ایک تہارا وسطی ہے قرآن دا پیغام سنایا، تے دوئی خدمت فرمائی نے کہ اپنی زندگی دے اندر 55 درس پڑھا دیتے۔ سال 1917 پہلا درس پڑھے ہیں تے ہن 104 سال ہو گئے، اور پچھلے 21 سال تو وہ نظام نے تبدیل کیتا ہے۔ جتنے بچے سارے کو قرآن یاد کر رہے ہیں الحمدللہ سارے قرآن کو بات ترجمہ یاد، یعنی جو آیت یاد کرنی ہے پہلے اس کا معنی سمجھنا ہے پھر آیت یاد۔ پچھلے سال 500 طالب علم حافظ ہو گیا ہے جنہیں قرآن مجید نو معنی سمیت بات ترجمہ یاد کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، جتنی دین دی محنت ہو رہی ہے وہ دی بتاری مان کے اللہ پاک والے اعمال نامے تواڈے پیو دادے دے اعمال نامے درج فرما رہا ہے، کیونکہ حضرت صاحب فرمایا نے کام عقل یا نہیں کیتا ہے، سارے ایمان والے موٹا جوڑیا تا کامیاب۔ ہر فصل دے موقع تے تواڈی خدمات درس دے اندر جا رہی ہیں، ہن جے تواڈی کڑکا اس سے نا او دے درس دا سفیر تواڈے علاقے دا چکر لے جی میں ہمیشہ 104 سال کروڑا طریقہ ہے بھئی یہ تواڈی کڑکا ہوندی ہے درس دا سفیر تواڈے علاقے دا دورہ کرے گا تے ہن بھی انشاءاللہ دورہ کرے سی جڑے اہل ایمان ہن نال خالص سے رحم کا شروع ہو جاسے وصولی آمن والی کڑکا ہے